بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگماریہ سیریز کی 5ویں کہانی روحوں کا شہر کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ضرور میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم ہاڑی پا شہر سے کون سا مال لے کر چین جائیں گے؟ مال ایسا ہونا چاہیے جس کی وہاں کھپت ہو۔ تھائس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ چین میں کون سے مال کی کھپت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بات کو جاری رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، ہم ہاڑی پا شہر سے تانبے کے برتنوں کا سامان اور کپڑا لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ اس نے یوں کہہ دیا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے شہر میں تانبے کا سامان اور کپڑا عام فروخت ہوتا تھا۔ شامی تاجر نے کہا وہ یہی مال لے کر چین جائیں گے، اور اسے بے حد نیند آ رہی تھی، مگر وہ شامی تاجر بڑا باتونی تھا اور باتیں ہی کرتا جا رہا تھا۔ آخر تھائس نے کہا، شامی بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ شامی نے بھی انگڑائی لے کر کہا، ہاں بھائی العارف، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔ اور وہ خیمے کے باہر ہی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ تھائس خیمے کے اندر چلی گئی اور ایک قالین پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی، مگر وہ دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں سیاہ فام شہزادے کے جاسوس تیز رفتار اونٹوں پر سوار اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ وہاں پہنچ گئے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت ان ظالموں کے پنجے سے نہ بچا سکے گی۔ وہ ضرور اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے، کیونکہ ان کے مالک نے 1,20,000 ریال دے کر اسے خریدا تھا، لیکن آخر اسے نیند آ گئی۔ ادھر جب دن چڑھا اور محل میں پتہ چلا کہ تھائس غائب ہے تو چاروں طرف کوہرام مچ گیا۔ سیاہ فام شہزادے کو اس کی خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سارے محل کو سر پر اٹھا لیا۔ برامکا کو بلا کر اس نے چیخ کر کہا، بتاؤ تھائس کہاں ہے؟ میں نے اسے تمہاری حفاظت میں دیا تھا۔ برامکا نے ہاتھ باندھ کر کہا، میرے آقا، رات میں اسے پلنگ پر سلا کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ راتوں رات کہیں بھاگ جائے گی تو میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ تم جھوٹ بکتی ہو، تم نے خود اسے بگایا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے آقا، میں تھائس کو بگا کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تھائس خود ہی بھاگ گئی ہے۔ ہمیں اس کی تلاش میں ابھی آدمی دوڑا دینے چاہیے، وہ بھی مصر کی سرحد کے اندر ہی ہوگی۔ سیاہ فام شہزادے نے اپنے 6 برق رفتار گھوڑوں پر حبشی غلاموں کو سوار کروا کے حکم دیا کہ جاؤ تھائس کو تلاش کرو اور وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے گرفتار کر کے پیش کرو۔ 6 کے 6 حبشی غلام اپنے آقا کا حکم سن کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ سوال یہ تھا کہ کدھر اسے تلاش کرے۔ انہوں نے سرحد کے ساتھ ساتھ اپنے تمام جاسوسوں کو اطلاع کر دی۔ وہ خود بھی سارا دن شہر میں تھائس کو تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے کونا کونا چھان مارا، تقریباً ہر گلی، ہر محلے، ہر کارواں سرائے میں اسے ڈھونڈا، مگر وہ نہیں ملی، کہیں نہیں ملی۔ شام کو وہ ناکام لوٹے تو سیاہ فام شہزادہ ان پر برس پڑا، تم سارے کے سارے نمک حرام ہو، تم سے ایک کنیز نہیں تلاش کی گئی۔ حبشی غلام نے کہا، آقا ہم نے شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے، کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں اسے تلاش نہیں کیا۔ وہ یقیناً شہر میں نہیں ہے آقا، وہ ضرور کسی قافلے کے ساتھ مصر سے نکل چکی ہے۔ کیا کل کوئی قافلہ یہاں سے باہر گیا تھا؟ معلوم ہوا ہے آقا کہ پرسوں رات ایک قافلہ یہاں سے ملک سندھ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سیاہ فام نے گرج کر کہا، وہ ضرور اسی قافلے میں گئی ہے۔ تھائس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سندھ کے ایک شہر موہنجو داڑو کی رہنے والی ہے۔ فوراً قافلے کو راستے میں پکڑو اور تھائس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ اگر تم حالی ہاتھ آئے تو میں تمہاری گردنیں اتار دوں گا۔ حبشی غلام نے سر جھکا کر عرض کی، ہم ابھی سفر پر روانہ ہوتے ہیں ہمارے آقا، اور تھائس کو قافلے میں سے تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ۔ حبشی غلام گھوڑوں پر سوار ہو کر اس راستے پر روانہ ہو گئے جدھر قافلہ گیا تھا۔ سیاہ فام شہزادہ جوش کے عالم میں یہ بھول گیا کہ وہ جن غلاموں کو بھیج رہا ہے وہ خود بھی فرار ہو سکتے ہیں۔ حبشی غلام دن بھر سفر کرتے رہے۔ شام کو وہ ایک نخلستان میں رک گئے۔ یہاں انہوں نے ایک دیہاتی بدو سے قافلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں ایک قافلہ ایک روز پہلے وہاں ٹھہرا تھا۔ ایک غلام بولا،
اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو قافلہ ہم سے ہمیشہ ایک منزل آگے رہے گا اور ہم کبھی اسے نہیں پا سکیں گے۔ دوسرا بولا، تو کیا ہمیں دن رات گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا ہوگا؟ ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ چوتھے نے سانس بھر کر کہا، تھائس خوش قسمت تھی کہ سیاہ فام ظالم آقا کے پنجرے سے آزاد ہوگی۔ اس نے عورت ہو کر ایسی دلیری سے کام لیا اور ہم مرد ہو کر ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے بھائیو، ہمارا مالک ہم غلاموں پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ وہ ہم سے سارا دن کھیتوں میں جانوروں کی طرح کام لیتا ہے، ہم پر کوڑے برساتا ہے اور ہمیں کھانے کو بہت تھوڑا دیتا ہے۔ کیا ہم عورتوں سے بھی یہ گزرے ہیں کہ اس کا ظلم سہ رہے ہیں اور زبان سے کچھ نہیں کہتے؟ بھائیو، اس وقت اگر ہم چاہیں تو اپنے ظالم آقا کی غلامی کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے اور تھائس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ ہماری کنیز بہن تھی، ہم اسے کبھی گرفتار کر کے دوبارہ غلام لونڈی نہیں بنائیں گے۔ بڑا اچھا خیال ہے یہ، ہم آزاد ہیں، ابھی سے آزاد ہیں۔ حبشی غلام اٹھ کر ریت پر خوشی سے رقص کرنے لگے اور آزادی کا ایک پرانا گیت گانے لگے۔ انہوں نے سیاہ فام شہزادے کا فرمان پھاڑ کر پھینک دیا اور سوچنے لگے کہ انہیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑے غلام نے کہا، انہیں یہاں سے نکل کر ملک یمن کا رخ کرنا چاہیے، جو ایک آزاد ملک ہے اور جہاں غلاموں کی تجارت قانونی طور پر جرم قرار دی گئی ہے۔ اور یوں وہ حبشی غلام جو کنیز تھائس کو گرفتار کرنے گھر سے نکلے تھے، خود آزاد ہو کر فرار ہو گئے۔ ایک بھیانک سفر کے بعد عنبر ملک سندھ میں پہنچ گیا تھا۔ آخر اسے وہ قافلہ مل گیا جو سندھ کے ریگستانوں سے ہوتا ہوا موہنجو داڑو جا رہا تھا۔ 6 روز اور 6 راتوں کے سفر کے بعد وہ موہنجو داڑو کے عظیم الشان شہر پہنچ گیا۔ وہ موہنجو داڑو شہر کی صفائی، گلیوں، بازاروں اور مکانوں کی تعمیر طرز اور لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 2000 برس کے دوران میں وہ زندگی میں پہلی بار ایک ایسا شہر دیکھ رہا تھا جس کے لوگ خوشحال تھے، جہاں مکانوں کی تعمیر کے لیے پکی ہوئی اینٹیں استعمال ہوتی تھی، جس کی گلیوں میں اینٹوں کے فرش لگے ہوئے تھے، اور جہاں گندے پانی کے نکاس کا نہایت اعلیٰ بندوبست تھا۔ مصر کے فرعون کے زمانے میں وہاں کے شہر میں ہر طرف گندگی پھیلی رہتی تھی اور جگہ جگہ گندے پانوں کے جوہر بنے ہوئے تھے۔ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے تھے، لیکن موہنجو داڑو شہر میں اسے کہیں بھی گندے پانی کا ایک جوہر بھی نظر نہ آیا۔ دکانیں سجی ہوئی تھیں، عورتیں، بچے اور جوان چیزیں خرید رہے تھے۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے، ان کے چہروں پر رونق تھی۔ کھیتوں میں کپاس کی فصلیں حیرت انگیز حد تک لہرا رہی تھی۔ ایسی کپاس اس نے مصر میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عنبر ایک کارواں سرائے میں آ گیا۔ یہ کارواں سرائے بڑی صاف ستھری تھی۔ اس کے مالک نے عنبر کو ہندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا اور اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ عنبر نے کھانے کے وقت مالک سے پوچھا، کیا آپ لوگ دیوتا آمون کی پوجا کرتے ہیں؟ ہاں، مگر کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میں مصر سے آ رہا ہوں۔ دیوتا تمہیں خوش رکھے۔ موہنجو داڑو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں حکومت کس بادشاہ کی ہے؟ اے نوجوان تاجر، یہاں شہزادہ ارزنگ کی حکومت ہے۔ وہ مرے ہوئے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ارزنگ بڑا نیک اور پرہیزگار شہزادہ ہے، اسے اپنی رعایا سے محبت ہے۔ کیا اس کی والدہ ملکہ زندہ ہے؟ نہیں، ملکہ بھی مر چکی ہیں۔ شہزادے کی پرورش اس کی خالہ نے کی تھی، اب بھی وہی اس کے ساتھ حکومت کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ مندر کے بڑے پجاری کا رتبہ کیا ہے؟ وہ شہزادے کا روحانی باپ ہے، اسی کے مشورے سے شہزادہ حکومت کا کام انجام دیتا ہے۔ عنبر سمجھ گیا کہ یہاں عملی طور پر پجاری کی حکومت ہے، اور چونکہ پجاری بڑے پارسا اور نیک ہیں، اس لیے موہنجو داڑو ایک خوشحال اور پاکیزہ شہر ہے، اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بازار میں سے ایک جلوس گزرا۔ عنبر اسے دیکھنے لگا۔ یہ جلوس ایک جنازہ تھا۔ معلوم ہوا کہ شہر کا ایک امیر اور بوڑھا تاجر مر گیا ہے، لوگ اسے جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تاجر کے جنازے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، جسے تاجر کے رشتہ دار زبردستی کھینچے لیے جا رہے تھے۔ عنبر بڑا حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے مالک سے پوچھا، یہ لوگ اس لڑکی کو کیوں گھسیٹتے لیے جا رہے ہیں؟ کارواں سرائے کے مالک نے گہرا سانس بھر کے کہا،
اے نوجوان، یہاں ایک قبیلہ آریاؤں کا آباد ہے۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی عورتوں کو حامد کے ساتھ ہی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یہ جو بوڑھا تاجر مرا ہے، اس نے ملک انطاکیہ کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ شادی کے چھٹے روز یہ مر گیا۔ اب اس کے رشتہ دار لڑکی کو زبردستی حامد کی لاش کے ساتھ زندہ جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو جلنا نہیں چاہتی، پھر اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ بیوی چاہے پسند کرے یا نہ کرے، اسے ہر حالت میں اپنے مرے ہوئے حامد کے ساتھ جل کر مرنا ہوگا۔ کیا اس ظلم کو یہاں کا شہزادہ ارزنگ ختم نہیں کر سکتا؟ شہزادہ ارزنگ کسی قبیلے کے مذہب میں دخل نہیں دیتا۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے انداز میں رسومات ادا کرنے کی پوری اجازت ہے۔ امبر کو اس نوجوان لڑکی پر بڑا ترس آیا۔ بوڑھے مردہ تاجر کے ظالم رشتہ داروں نے لڑکیوں کو رسیوں میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اسے زبردستی کھینچے لیے جا رہے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی، شور مچا رہی تھی، لوگوں سے مدد کی دہائی دے رہی تھی، مگر کوئی اس کی آواز پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ ہر شخص اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہاں کسی کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا۔ اچانک امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اس لڑکی کو ان ظالموں سے بچا لے گا جو اسے ایک مردہ احمق بوڑھے تاجر کی لاش کے ساتھ آگ میں جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس کا ذکر اس نے کاروان سرائے کے مالک سے نہیں کیا۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ یہاں کے لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے مذہبی معاملات میں دخل دیا جائے۔ پھر بھی اسے یقین تھا کہ شہر کے ہر شخص کو یہی خواہش ہے کہ اس بے گناہ لڑکی کو زندہ آگ میں جلائے جانے سے بچایا جائے۔ اس اعتبار سے امبر کو بہت جلد عوام کی ہمدردیاں حاصل ہو سکتی تھیں۔ اس نے کاروان سرائے کے مالک سے کہا، میں ابھی آیا۔ ارے میاں، تم کہاں جا رہے ہو؟ امبر نے کہا، میں اس ملک میں عورت کو حامد کے ساتھ زندہ جلانے والوں کا تماشا دیکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا ضرور جاؤ۔ یہ تماشا تم نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یاد رکھنا کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تم فکر نہ کرو، میں کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ امبر کاروان سرائے سے اٹھ کر بوڑھے تاجر کے جنازے کے ساتھ ہو لیا۔ جنازہ شہر کے بازاروں اور پرپیچ گلیوں میں سے گزرتا ہوا شہر سے باہر ایک میدان میں پہنچ کر رک گیا، جہاں لکڑیوں کی ایک چتا پہلے سے تیار کی گئی تھی اور پجاری بیٹھے منتر پڑھ رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے۔ جنازے کو دیکھ کر وہ زور زور سے ڈھول بجانے لگے۔ لڑکی کے رونے کی آواز ڈھول کی آواز میں دب کر رہ گئی۔ جنازہ چتا کے پاس رکھ دیا گیا۔ پجاری منتر پڑھنے لگے اور لڑکی کو چتا کے پاس ہی لکڑیوں کے ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ جنازے میں جتنے لوگ شامل تھے وہ ایک ایک کر کے لڑکی کے پاس جا کر اس کے سر کا ایک بال نوچتے اور آگے چل دیتے۔ یہ بھی ایک رسم تھی جو ادا کی جا رہی تھی۔ امبر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ جب لڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے اس کے سر کے بال نوچنے کے لیے اس کی طرف جھک کر اور کان میں کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ لڑکی روتے روتے ایک دم رک گئی اور اس نے بڑے غور سے امبر کی طرف دیکھا۔ امبر کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوتاؤں جیسی چمک پیدا ہو گئی تھی کہ لڑکی کو فوراً یقین آ گیا کہ یہ نوجوان اسے بچا لے گا، مگر کیسے؟ یہ سوچ کر لڑکی رونے لگی۔ اس نے سوچا شاید نوجوان نے اسے خوش کرنے کے لیے ایسا کہا ہے۔ امبر نے لڑکی کا بال نوچا اور آگے نکل گیا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ لڑکی کو کیسے بچایا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں بلتیس کی بہن کا خیال آیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مصیبت کے وقت اس کی مدد ضرور کرے گی۔ اس خیال کے ساتھ ہی امبر ان لوگوں سے الگ ہٹ گیا اور ذرا دور جا کر ایک ویران سی پہاڑی ٹیلے کے اوٹ میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے دل ہی دل میں ایک دعا پڑھی اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، اے بلتیس کی بہن، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تو میری آواز سن رہی ہے تو میری مدد کو آ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تو نے مجھے کہا تھا کہ اگر مصیبت کے وقت میں تمہیں پکاروں گا تو تم میری مدد کو ضرور آئے گی۔ پہلی آواز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چوتھی بار پکارنے پر پہاڑ پر ایک لرزہ طاری ہوا اور بلتیس کی بہن ایک دیوی کی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے، اور اگر ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی نہ آتی۔ اگر تجھے سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس معصوم لڑکی کو ان ظالموں سے بچا۔ یہ لوگ اس بے گناہ کو آگ میں زندہ جلا رہے ہیں۔ میں ضرور اس کی مدد کروں گی، مگر مدد کیسے کرو گی؟ ان لوگوں کو معلوم
نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے مذہب میں دخل دیا گیا ہے۔ دیوی ہنس پڑی۔ تم بڑے بھولے ہو، تم سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تم وہاں چتا کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ اور تماشا دیکھو۔ اتنا کہہ کر بلتیس کی بہن غائب ہو گئی۔ امبر وہاں سے چل کر ایک بار پھر چتا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لاش اور لڑکی کو جلانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ لڑکی کو چتا کی بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ زنجیروں سے کس کر باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ کر نہ جا سکے اور پوری طرح جل کر بھسم ہو جائے۔ پروہت منتر پڑھ رہے تھے، پجاری کے غلام زور زور سے ڈھول تاشے پیٹ رہے تھے۔ لڑکی زور زور سے چیخیں مار رہی تھی اور بین کر رہی تھی، مگر اس کی چیخوں کی آواز کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اب چتا میں گھی ڈالا جا رہا تھا۔ لاش کو چتا پر رکھ دیا گیا تھا۔ جب گھی میں ساری لکڑیاں تر ہو گئی تو ایک پجاری پتھر لے کر چتا کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دونوں پتھروں کو رگڑا، چنگاری نکلی مگر لکڑیوں کو آگ نہ لگی۔ اس نے کئی مرتبہ ایسا کیا مگر ہر بار لکڑیاں آگ پکڑنے سے انکار کر دیتی۔ پجاری بکھلا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے دوسرے پجاریوں کو بھی بلا لیا۔ اب سارے لکڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے مگر لکڑیاں گیلے لوہے کی طرح لٹ بن کر رہ گئی تھی۔ کیا مجال کہ ان پر آگ کا ذرا برابر بھی اثر ہو۔ سب سے زیادہ حیرانی اور خوشی بے گناہ لڑکی کو ہو رہی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس سنہری بالوں والے نوجوان نے اس کے سار کا بال نوچتے ہوئے جو کہا تھا وہ سچ ہو رہا ہے کہ وہ بچ جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ انتہائی تعجب کے ساتھ پجاریوں کو آگ جلانے میں ناکام ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ایک پجاری نے زور سے کوئی منتر پڑھا اور کہا، دیوتا ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، لاش کو یہیں رکھا جائے، اسے کل آگ کے سپرد کیا جائے گا، اس لڑکی کو بھی اسی جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا رہنے دیا جائے۔ باقی لوگوں نے پجاری کی بات پر ہاں کہہ دی اور سارے لوگ تاجر کی لاش اور لڑکی کو وہیں چتا پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اس جگہ صرف 4 آدمی پہرا دینے کے لیے رہ گئے تھے۔ امبر ایک جگہ کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر بلتیس کی بہن کو ایک بار پھر اور پوچھا کہ اب کیا ہوگا اور یہ لڑکی اگلے روز کیسے بچ سکے گی۔ بلتیس کی بہن نے کہا، یہ کام اب تمہیں کرنا ہوگا، میں جو کچھ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب باقی تمہارا فرض ہے کہ تم کرو، دیوتا نگہبان ہو۔ اور اتنا کہہ کر بلتیس کی بہن غائب ہو گئی۔ امبر وہاں اکیلا رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دیوی یہاں مجبور ہے، اگر وہ کچھ کر سکتی تو ضرور مدد کرتی۔ بہرحال امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو اکیلا ہی مقابلہ کر کے بچا لے گا۔ وہ کارواں سرائے میں آ گیا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا غور کرتا رہا کہ کس طریقے پر عمل کیا جائے۔ شام ہو گئی، پھر رات ہوگی اور شہر میں کہیں کہیں مشلیں جل اٹھیں۔ امبر چپکے سے سرائے سے باہر نکلا اور اس میدان میں آ گیا جہاں چتا پر ایک لاش اور ایک زندہ لڑکی زنجیروں میں جکڑی پڑی تھی۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جائزہ لینے لگا کہ پہرے دار پجاری کیا کر رہے ہیں۔ یہ چاروں پہرے دار بڑے ہٹے کٹے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے چتا کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ لڑکی بیچاری انتہائی بے بسی کی حالت میں چتا پر لیٹی سسکیاں بار رہی تھی۔ امبر کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک ترکیب سوچی اور درخت کی اوٹ سے نکل کر چتا کے پاس آ گیا۔ پہرے دار پجاریوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مشل کی روشنی میں ان کی سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ بڑے پجاری نے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا، میں اس لڑکی کو بچانے آیا ہوں۔ امبر نے یہ بات بالکل صاف کہہ دی تھی۔ پجاری غصے میں سرخ ہو گئے۔ بڑے پجاری نے تلوار والا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ لڑکی نے گردن موڑ کر مشل کی روشنی میں اس نوجوان کو پہچان لیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں افسوس بھی ہوا کہ ابھی اس نوجوان کو پجاری تلواریں مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، شاید تم لوگوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ تم میں سے جس کسی نے بھی تلوار اٹھائی وہ اپنی ہی تلوار سے قتل ہو جائے گا۔ بڑے پجاری نے کہکہ لگایا اور گرج کر کہا، اے کمینے ڈاکو، تو اپنے آپ کو کوئی جادوگر سمجھتا ہے؟ لے میرا وار بچا۔
اس کے ساتھ ہی پجاری نے تلوار والا ہاتھ امبر کی گردن پر بڑے زور سے مارا۔ تلوار پجاری کے ہاتھ سے چھوٹ کر فضا میں بلند ہوئی اور پھر آندھی جیسی تیزی کے ساتھ آ کر پجاری کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ پجاری نے ایک بھیانک چیخ ماری اور خون میں لت پت زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چتا پر لیٹی ہوئی لڑکی حیرت میں ڈوب کر نوجوان کو دیکھنے لگی۔ دوسرے پجاری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے اپنی اپنی تلواریں پھینکی اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ پجاری تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ امبر لپک کر چتا کی طرف گیا اور اس نے فوراً اس کی زنجیریں کھولنی شروع کر دی۔ لڑکی خوفزدہ سی ہو کر اپنے بچانے والے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کوئی بہت بڑا جادوگر خیال کر رہی تھی جو جب اور جس وقت چاہے دوسرے انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ امبر نے لڑکی کو آزاد کرتے ہوئے کہا، یہاں سے ہمیں جلدی بھاگ جانا چاہیے۔ پجاری دوسرے لوگوں کو لے کر یہاں پہنچ رہے ہوں گے۔ لڑکی بکھلائی ہوئی تھی، اسے ایک دم نئی زندگی مل گئی تھی۔ اگر یہ نوجوان اس کی مدد کو نہ آتا تو وہ جل کر راکھ ہو چکی ہوتی۔ امبر اسے ساتھ لے کر وہاں سے ٹیلے کی طرف بھاگ اٹھا۔ ٹیلے کی دوسری جانب ایک ڈھلان تھی جو ایک خشک نالے میں اتر گئی تھی۔ وہ دونوں اس نالے میں آ کر ایک طرف کو بھاگنے لگے۔ کافی دور بھاگتے رہنے کے بعد لڑکی تھک گئی۔ وہ ایک جگہ دم لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ جب اس کا سانس ٹھیک ہوا تو امبر نے لڑکی سے پوچھا، مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کیا اس شہر میں تمہاری کوئی ایسی عورت واقف ہے جہاں تم چھپ سکو؟ یہ شہر میرا دشمن ہے، یہاں میں کسی کے پاس بھی گئی وہ مجھے پکڑ کر پجاری کے حوالے کر دے گا۔ ہاں، یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے، وہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، تو چلو وہیں چلتے ہیں۔ لڑکی نے امبر سے کہا، مگر تم میرے ساتھ کہاں مارے مارے پھرو گے؟ میری ہاتھوں تم اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں، میں نے تمہارا بازو تھاما ہے تو اب میں تمہیں منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ یہاں ٹھہرو، میں کہیں سے گھوڑوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ امبر وہاں سے اٹھ کر ایک قریبی دیہات میں گیا۔ وہاں ایک کھیت میں 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ امبر نے دونوں گھوڑوں کو کھول کر ساتھ لیا اور انہیں دوڑاتا ہوا وہاں لے آیا جہاں لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار کر لیا، خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس لڑکی کی رازدار سہیلی رہتی تھی۔ امبر اس بد نصیب لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر سارا دن اور آدھی رات تک سفر کرتا رہا۔ پھر ان کے گھوڑے اور وہ خود بھی تھک گئے اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ریت کے ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گئے۔ امبر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس تاجر کے ساتھ کیسے بیاہی گئی، جبکہ تاجر بہت بوڑھا تھا اور وہ لڑکی جوان ہے۔ لڑکی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میرے ہمدرد نوجوان، تم نے میری جان بچا کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک نہایت غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے ماں باپ کاشتکار ہیں اور ایک زمیندار کی زمین کاشت کر کے اپنا اور میرا پیٹ پال رہے تھے۔ زمیندار کا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر 1 ہفتے کے اندر اس کا قرضہ ادا نہ کیا گیا تو وہ ہمارے مکان کو آگ لگا دے گا اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گا۔ اس پر میرے ماں باپ رونے لگے۔ موہنجو داڑو کے اس تاجر نے مجھے دیکھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ایک لونڈی کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ اگر میری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے تو میرے ماں باپ کا سارا قرضہ چکا دے گا۔ بس میرے ماں باپ شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے بڑا اور ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ ظلم تو یہ تھا کہ تاجر کے مرنے کے بعد مجھے یہاں کے رسم کے مطابق مجبور کیا جا رہا تھا کہ میں اپنے بوڑھے خاوند کے ساتھ زندہ آگ میں جل مروں۔ میرے ماں باپ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ ان کی بیٹی آگ میں اپنے مرے ہوئے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دی گئی ہے تو وہ اس صدمے سے زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ مگر میں دیوتاؤں کی مہربانی اور تمہاری ہمدردی اور بہادری کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں اس آفت سے نکل آئی اور اپنے ماں باپ کے پاس زندہ سلامت جا رہی ہوں۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس روز سیر کرتے کرتے میں ادھر آ نکلا، ورنہ میرے لیے تمہیں بچانا ناممکن تھا۔ لڑکی نے ذرا تعجب کے ساتھ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ میری چتا کی لکڑیوں کو آگ کیوں نہیں لگی تھی؟ کیا تم نے کوئی جادو کیا تھا؟ کیا تم جادوگر ہو؟ تم نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے تمہارے جادو کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امبر سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اس بولی بالی لڑکی کو کیا جواب دے۔ وہ اسے ہرگز یہ نہیں بتانا چاہتا تھا
کہ وہ ہزاروں سال سے زندہ چلا آ رہا ہے، اور یہ کہ وہ مصر کے فرعون کا بیٹا ہے، یا یہ کہ اس کی مدد بلتیس کی بہن نے کی ہے۔ اس نے ذرا مسکرا کر کہا، میں کوئی جادوگر نہیں، لکڑیاں ہی گیلی تھی جس کی وجہ سے انہیں آگ نہیں لگ سکتی تھی۔ لڑکی نے کہا، یہ غلط ہے، لکڑیاں بے حد خشک تھی، میں خود لکڑیوں کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، مجھے معلوم تھا کہ لکڑیاں اتنی خشک تھیں کہ اگر ایک چنگاری بھی ان پر گر پڑتی تو وہ آگ بھڑک اٹھتی۔ تم نے ضرور جادو کیا ہے، مجھ سے چھپا رہے ہو، تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ آخر تم کو سچ بات کہنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ امبر کہنے لگا، تم آم کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ گننے سے نہیں۔ تمہاری زندگی بچ گئی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، خواہ یہ جادو کے زور سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس بارے میں زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، ویسے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں آگ میں ڈالی جا رہی ہوں اور کسی نے آ کر مجھے بچا لیا۔ آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا۔ تمہیں رب عظیم کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر میں تو اپنے دیوتاؤں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری جان بچانے کے لیے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ امبر نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، تمہیں یہاں تمہارے دیوتاؤں نے نہیں بچایا بلکہ میرے رب عظیم نے بچایا ہے۔ دیوتا اگر تمہیں بچانا چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ سکتی تھی۔ دیوتا بچارے تو خود مجبور ہیں، وہ کسی دوسرے انسان کی کیا مدد کریں گے؟ لڑکی نے گھبرا کر کہا، ایسا نہ کہو، دیوتا ناراض ہو گئے تو وہ مجھے پھر سے آگ کے اندر جھونک دیں گے۔ میری بات مان لو لڑکی، دیوتاؤں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی۔ جو بت پتھر کا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ میرا رب عظیم ہے جس نے تمہاری فریاد سنی اور تمہاری مدد کے لیے مجھے وہاں بھیج دیا۔ کیا رب عظیم دعا سنتا ہے؟ کیوں نہیں، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ اس دعا کو بھی سنتا ہے جو اپنے دل میں دہراتی ہو اور جس کا ایک ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرتی۔ کیا رب عظیم کا کوئی بت ہے؟ نہیں، رب عظیم کا کوئی بت نہیں ہے، اس کی ذات تمام بتوں کو توڑ دیتی ہے۔ جس نے رب عظیم سے محبت کی اس نے تمام بتوں کو دل سے مٹا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایک رب عظیم پر ایمان لے آؤ اور اسی میں تمہاری اور ہم سب کی نجات کا راستہ پوشیدہ ہے۔ میں تمہارے رب پر ایمان لاتی ہوں اے نوجوان، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میں رب کی عبادت کس طرح کیا کروں؟ تم رب کی عبادت اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کر کے، دکھی لوگوں کی مدد کر کے اور بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھا کر اور ہمیشہ سچ بول کر اور اپنے دماغ کو ہر وقت پاکیزہ رکھ کر سکتی ہو، اس لیے کہ رب عظیم کو عظمت، سچائی، پاکیزگی بہت پسند ہے۔ ہم اس کی عظمت، سچائی اور پاکیزگی کا خیال تک بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس کی عبادت اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اپنے خیالات اور دماغ کو سچے خیالات اور نیک خواہشات سے بھرا ہوا رکھیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی سے نفرت نہ کریں، برے خیالات دل میں نہ لائیں، کسی سے حسد نہ کریں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور پریشان حال لوگوں کی ہمیشہ مدد کریں۔ تمہاری باتیں میرے دل پر اثر کر رہی ہیں نوجوان، میں تمہارے خدائے واحد پر ایمان لاتی ہوں اور اپنے دل میں بنے ہوئے سارے پتھر کے بتوں کو توڑ دیتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب عظیم ہی ساری دنیا کا رب ہے اور وہی ایک ہستی عبادت اور شکر ادا کرنے کے لائق ہے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ رب واحد تمہارے ارادوں کو طاقت بخشے اور تمہیں نیکی، پرہیزگاری، سچائی، پاکیزہ خیالات کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئے۔ منہ اندھیرے امبر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ صحرا کا ایک خطرناک اور بے حد زہریلا سانپ لڑکی کی گردن کے گرد کنڈلی مارے بیٹھا ہے اور لڑکی بیچاری کا پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی مگر اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے ابل کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے اشاروں ہی اشاروں میں امبر کی طرف دیکھ کر پھر آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہی ہو میرے لیے اپنے رب سے دعا مانگو، اس سے میری زندگی کے لیے مدد مانگو۔ امبر پریشان ہو گیا، اسے یہ بھی خیال تھا کہ لڑکی کا رب واحد پر ایمان ڈگمگا نہ جائے اور کہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ اپنے دیوتاؤں کی توہین کرنے اور رب واحد پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ زہریلا سانپ اپنی پتلی پتلی زہریلی دو شاخہ زبان باہر نکال کر پھنکارے مار رہا تھا۔ وہ لڑکی کو ڈسنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ امبر کچھ ہچکچایا، اس لیے کہ ہوا ہمیشہ کی زندگی سے مل چکی تھی، لیکن سانپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ہمیشہ گھبرا جاتا تھا، اس لیے کہ
اس کا زہر ایک سیکنڈ کے اندر اندر سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایک بار پہلے بھی امبر کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ مرا تو نہیں تھا، لیکن 2 دن تک اس کا سارا بدن زہر کے اثر سے انگارے کی طرح پھکتا رہا تھا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، گھبرانا نہیں، خاموش بے حرکت لیٹی رہو اور خدائے واحد سے دعا مانگو کہ وہ ہماری مدد کرے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ لڑکی نے امبر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک احساس تھا کہ وہ سب کچھ سمجھ رہی ہے اور جس طرح وہ کہے گا اسی طرح عمل کرے گی۔ لڑکی کا خدائے واحد پر ایمان ایک ہی رات میں بے حد پختہ ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور رب عظیم سے دعا مانگنے لگی کہ وہ اس پر اپنا رحم کرے اور اس کی جان بچا لے اور اسے ماں باپ اور بہن بھائیوں تک زندہ پہنچا دے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر سانپ نے اسے ایک بار بھی ڈس لیا تو وہ زہر کے اثر سے فوراً ہلاک ہو جائے گی۔ امبر نے سانپ کی چھوٹی چھوٹی جادوئی بری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گورنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ کو ڈسنے کا موقع نہ دے، اس لیے کہ وہ 2 روز اس صحرا میں بخار چڑھا کر لیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی دوائی بھی نہیں تھی کہ جسے پی کر وہ بخار سے نجات حاصل کر سکتا۔ امبر نے سانپ کی آنکھوں میں گورتے ہوئے چپکے سے اپنا ایک ہاتھ سانپ کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ 2 انگلیوں کو ہلا بھی رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سانپ اس کی حرکت پر توجہ دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو سانپ کے بالکل پاس لے گیا۔ سانپ نے اپنا سر اٹھا رکھا تھا اور پتلی پتلی زبان بار بار پھنکار کر باہر نکال رہا تھا۔ لڑکی کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور دہشت سے اس پر لرزہ طاری تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی جا رہی تھی۔ امبر نے یہ سوچ کر کہ کہیں خوف سے لڑکی کا دل ہی دھڑکنا بند نہ ہو جائے، اسے آہستہ سے سرگوشی جیسے لہجے میں کہا، گھبراؤ بالکل نہیں، حوصلہ رکھو، تم مر نہیں سکتی۔ اس جملے نے لڑکی کو ایک نیا حوصلہ عطا کر دیا۔ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی۔ امبر نے اپنا ہاتھ کوئی 1 گز کے فاصلے پر لے جا کر روک دیا۔ اب سانپ اور امبر دونوں ماہر جادوگروں کی طرح ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ پہلے حملہ کون کرتا ہے۔ اس وقت اگر سانپ حملہ کر دیتا تو امبر کو کاٹ کر وہ 2 دن کے لیے شدید بخار میں مبتلا کر سکتا تھا، اور اگر امبر پہل کر دے تو وہ سانپ کو قابو کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا، امبر نے پہل کر دی۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن دبوچ لی۔ سانپ اس کی گرفت میں تڑپنے پھڑکنے اور اپنے جسم کو 100 بل دینے لگا۔ اس نے لڑکی کی گردن چھوڑ کر امبر کے بازو کے گرد اپنا سارا جسم لپیٹ لیا۔ سانپ میں بڑی طاقت تھی۔ امبر کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی انگلیوں میں خون کی گردش سست پڑنے لگی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا، جلدی سے کوئی پتھر لاؤ۔ لڑکی جو 1 منٹ پہلے خوف کے عالم میں ریت پر چت لیٹی تھی، امبر کو مصیبت میں دیکھا اور دیکھ کر فوراً اٹھی اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر وہ کہیں سے ایک گول سا پتھر اٹھا لائی۔ امبر نے کہا، وہ پتھر اس کے پاس پھینک دے۔ لڑکی نے آہستہ سے پتھر امبر کے پاس پھینک دیا۔ سانپ اتنا طاقتور تھا کہ امبر نے زندگی میں کبھی اتنا طاقتور سانپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ امبر ہی کا کام تھا کہ وہ ابھی تک سانپ کی طاقت کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سانپ کب کا اس کی کلائی توڑ کر اسے ڈس چکا ہوتا۔ یہ اس قسم کا سانپ تھا کہ جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا تھا، یعنی اس آدمی کو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی تھی کہ وہ اتنا کہہ سکے کہ مجھے پانی دو۔ پتھر کے قریب کھسک کر امبر نے سانپ کی سیری کو اس پر رکھ کر اوپر سے اپنا پاؤں رگڑنا شروع کر دیا۔ سانپ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ مر کر امبر کے ہاتھ میں لٹکنے لگا۔ امبر نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور مردہ سانپ کو ریت کے اندر دفن کر دیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، رب عظیم کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری جان بچائی۔ تمہاری جان بھی تو خدائے واحد نے بچائی ہے۔ میں تو اس ذات کا اس لیے بھی شکر ادا کر رہی ہوں۔ کیوں نہیں، ہمیں ہر حال میں، ہر عالم میں اسی ذات واحد کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم نے سانپ کو ریت کے اندر کیوں دفن کر دیا؟ اسے باہر رہنے دیتے تاکہ کوئی گدھ اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ میں طب سے واقف ہوں لڑکی، ہمیشہ یاد رکھو، اگر کبھی سانپ کو مارو اسے فوری طور پر زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دو، کیونکہ اگر مردہ سانپ کو کسی کتے، بلے یا گدھ نے کھا لیا تو وہ اس کے زہر کے اثر سے پاگل ہو جائے گا
اور جس انسان کو کاٹے گا وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ آؤ اب سفر جاری رکھتے ہیں۔ مجھے تمہیں چھوڑ کر واپس موہنجو داڑو آ کر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ خدائے واحد کے لیے ایسا نہ کرنا، موہنجو داڑو واپس نہ آنا۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن اتار دیں گے۔ وہ لوگ تمہیں پہلے ہی تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں ان سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ میں اگر ڈرتا ہوں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ یا خوف نہیں۔ ویسے بھی پجاری نے رات کے اندھیرے میں میری شکل کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے بالکل نہیں پہچان سکیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن جان کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فرض ہے اور دیوتا بھی معاف کرنا۔ امبر ہنس پڑا۔ کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں تمہیں کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس انسان کو خدائے واحد پر بھروسہ اور ایمان ہو جاتا ہے وہ دنیا کے ہر خوف، ڈر اور غم سے نجات حاصل کر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فکرہ ہی نہیں بلکہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ ساری تاریخ اس کی گواہ ہے، اس لیے تم میرے بارے میں ہرگز فکر نہ کرو۔ اب صحرا میں صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ انہوں نے چشمے پر منہ ہاتھ دھویا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ لڑکی کا گاؤں وہاں سے آدھے دن کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ وہ بغیر رکے صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ دن کا دوسرا پہر جا رہا تھا کہ دور سے لڑکی کو اپنے گاؤں کے کچے پکے مکان نظر آئے۔ اس نے خوشی سے جھوم کر کہا، میرا گاؤں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے لڑکی کو دیکھ کر سلام کیا۔ لڑکی امبر کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ لڑکی کے ماں باپ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آتکا، تم اکیلی کیسے آ گئی؟ تمہارے خاوند کہاں ہیں؟ یہ نوجوان کون ہے؟ بابا، میں ابھی آپ کو ساری کہانی بیان کرتی ہوں۔ لڑکی اپنی ماں سے لپٹ گئی اور پھر اس نے الف سے لے کر یہ تک انہیں ساری داستان سنا ڈالی۔ بوڑھے ماں باپ نے امبر کو پیار کے ساتھ گلے لگا لیا۔ اس نے بہادری سے کام لے کر ان کی بیٹی کی جان بچا کر ان تک انہیں پہنچا دیا۔ امبر نے کہا کہ اب مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے امبر کو روک لیا کہ 2-3 دن آرام کر کے پھر واپس چلے جانا۔ امبر راضی ہو گیا۔ امبر تیسرے روز آتکا کے ماں باپ سے رخصت ہو کر واپس موہنجو داڑو کی طرف چل پڑا۔ وہ دوسرے روز ہی صبح کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہتا تھا، مگر آتکا کے ماں باپ نے اسے 1-2 روز ٹھہرا لیا۔ جاتے ہوئے اس نے آتکا کے باپ سے کہا، آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں بھیج دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے محروم خاوند کے رشتہ دار پجاریوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے سپاہی لے کر اس کی تلاش میں نہ آ جائیں۔ آتکا کے باپ نے کہا، بیٹے، ہم دنیا میں اکیلے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، ہم اس بچی کو کسی کے ہاں بھجوا سکتے ہیں۔ دیوتا ہم پر مہربان ہو گئے ہیں، وہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ اب امبر ان کو کیا کہتا کہ دیوتا ان پر مہربان نہیں ہوئے، بلکہ رب عظیم نے ان پر اپنا فضل کیا ہے۔ بہرحال اس نے اتنا ضرور کہا کہ آتکا کو زیادہ دیر باہر نہ نکلنے دیں اور زیادہ وقت گھر کے اندر ہی چھپا کر رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس موہنجو داڑو کی طرف چل پڑا۔ 1 رات اور 1 دن کے سفر کے بعد وہ موہنجو داڑو کی شہر کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ وہ شہر کے شمال مغربی راستے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اب وہ کاروانسرائے میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پجاری کے قتل کے سلسلے میں بادشاہ کے سپاہی اس کی تلاش میں وہاں ضرور آئے ہوں گے، اس لیے کہ پجاریوں کو سلطنت میں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے اور حکمران شہزادہ بڑے پجاری کی بات کبھی ٹال نہیں سکتا۔ ویسے بھی اگر ایک قتل ہو جائے تو قاتل کو ضرور گرفتار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امبر کو اگر کچھ خیال تھا تو صرف اتنا کہ ہو سکتا ہے اس کو پہچان نہ سکے ہوں، لیکن یہ محض اس کا وہم تھا۔ ایک پجاری نے اسے مشعل کی روشنی میں بڑے غور سے دیکھا تھا اور وہ اسے ہر حال میں پہچان سکتا تھا۔ اس پجاری کا نام سامبا تھا اور وہ بڑے پجاری کا بیٹا تھا۔ اسے اپنے باپ کے قتل کا بڑا صدمہ ہوا تھا اور وہ امبر سے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ جادوگر اور نجومی بھی تھا۔ اس نے اپنے نجوم کے علم سے دیکھا کہ اس کے باپ کا قاتل موہنجو داڑو کے شمالی مغربی علاقے میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں ایک تالاب بھی ہے۔ اس کا اندازہ اور نجوم کا علم بالکل درست تھا۔ امبر واقعی جس جگہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ پجاری سامبا شہر کے تمام تالاب کنارے کے مکانوں کو غور سے دیکھنا اور ان کی خفیہ جاسوسی کرنا شروع کر دی۔
اسے شہزادے کی حمایت حاصل تھی۔ وہ جس وقت چاہے امبر کو اپنے باپ کے قاتل کے جرم میں گرفتار کر سکتا تھا۔ تلاش کرتے کرتے آخر ایک روز وہ اس تالاب کے پاس پہنچ گیا جس کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں ایک کچا مکان تھا۔ یہ مکان ایک غریب کمار کا تھا۔ امبر اسی مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پجاری سانبا سارا دن تالاب کنارے چھپ کر بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اندر سے امبر باہر آئے۔ امبر اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ وہ تیسرے پہر کسی ضرورت کے ساتھ مکان سے نکل کر تالاب کے پاس آیا تو پجاری نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کا چہرہ انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھا، مگر وہ خاموش رہا اور چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ محل میں آ کر اس نے بڑے پروہت سے بات کی کہ اس نے اپنے بابا کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے اور اب وہ اسے گرفتار کر کے شہزادے کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے باپ کے قاتل کو گرفتار کر کے سزا دی جا سکے۔ بڑے پروہت نے شہزادے سے بات کی جس نے اسی وقت حکم جاری کر دیا کہ بڑے پجاری کے قاتل کو تالاب والے مکان سے گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز صبح امبر نہانے کے لیے تالاب پر آیا تو بادشاہ کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پجاری سانبا ان کے ساتھ تھا۔ ٹھہر جاؤ، فوج کے سردار نے کڑک کر کہا، ہم تمہیں موہنجو داڑو کے بڑے پجاری کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں یہیں ہلاک کر دیں گے اور اس کمار کے مکان کو بھی تہس نہس کر دیں گے۔ امبر کو اپنے ہلاک ہونے کی تو پرواہ نہیں تھی، مگر ہاں اس غریب کمار کا خیال ضرور تھا جس نے اسے ایک مسافر جان کر اپنے مکان میں پناہ دی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ مجھے یقین دلاؤ کہ اس غریب کمار کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا۔ فوج کے سردار نے کہا، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس کمار کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ امبر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، تو مجھے گرفتار کر لو، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ پجاری سانبا نے چیخ کر کہا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں پیش کرو۔ سپاہی اپنے سردار کے حکم پر فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے امبر کو گرفتار کر کے زنجیریں ڈالی اور گھوڑے پر بٹھا کر محل کی طرف چل پڑے۔ امبر ایک بار پھر گرفتار ہو چکا تھا۔ اب اسے موہنجو داڑو کے شہزادے اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جانا تھا۔ امبر بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شاہی محل تک پہنچے۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ شاہی محل میں داخل ہو کر بڑے پروہت نے پجاری کے قاتل کو دیکھا تو نفرت سے بولا، اس نوجوان نے ایک گھنونا جرم کیا ہے۔ اس نے ہمارے دیوتاؤں کے خاص پجاری کو قتل کیا ہے۔ اسے دیوتا کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسے ہم آگ میں زندہ جلائیں گے۔ اسے دربار میں پیش کرو۔ میں بادشاہ شہزادے سے خود کہہ کر اسے آگ میں ڈلواؤں گا۔ سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے امبر کو لے کر شاہی محل کے قید خانے کی طرف چل دیے۔ یہ قید خانہ محل کے نیچے ایک تنگ و طریق کوٹھی میں تھا۔ امبر کو اس کوٹھی میں ڈال دیا گیا۔ امبر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے خدائے واحد کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس عبادت میں وہ اس قدر گم تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ رہی۔ اسے بالکل محسوس نہ ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر قید ہے جہاں ایک پل کے لیے ٹھہرنا بھی مصیبت ہے۔ خدا سے محبت کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے ارادے میں پختہ ہو جاتا ہے اور بڑی طاقت، عزم اور بڑی لگن کے ساتھ جد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ صبح امبر کو موہنجو داڑو کے بادشاہ شہزادے کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ادھر تاجر کے رشتہ دار بھی بے خبر نہیں تھے۔ آقا نے فرار ہو کر ان کی اور ان کے مردہ رشتہ دار تاجر کی روح کو تکلیف پہنچائی تھی۔ انہوں نے پجاری کے ساتھ مل کر سپاہیوں کا ایک دستہ حاصل کر لیا تھا جو کہ آقا کی تلاش میں راتوں رات اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ امبر جس وقت موہنجو داڑو کی سرحد میں داخل ہوا تھا، موہنجو داڑو کی شاہی فوج کے سپاہی آقا کے گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ بوڑھے تاجر کے رشتہ دار ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فوراً آقا کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ لوگ مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ بوڑھے ماں باپ نے فوج کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو ایک بہت بڑے ٹھنڈے تندور میں چھپا دیا، مگر یہ تندور سپاہیوں کی آنکھ سے کیسے بچ سکتا تھا؟ ایک سپاہی نے تندور کے منہ پر سے گھاس کا گٹھا اٹھا کر پرے پھینکا اور اندر جا کر دیکھا تندور کے اندر لڑکی آقا چھپی بیٹھی تھی۔ باہر نکل آؤ، تم شاہی مجرم ہو، تم نے بادشاہ کے قانون اور اس کے مذہب کی توہین کی ہے۔ ہم تمہیں بادشاہ کے قانون اور لوگوں کے مذہب کے نام پر گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر آقا کو اسی وقت گرفتار کر لیا۔ اس کے ماں باپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی بیٹی کو زندہ آگ میں جل کر مرنے سے نہیں بچا سکتے۔
لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی، شور مچاتی رہی، مگر اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ سپاہیوں نے اسے رسیوں سے باندھ کر اونٹ پر ڈال دیا اور واپس موہنجو داڑو کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساری رات اور سارا دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سپاہی لڑکی کو لے کر موہنجو داڑو پہنچ گئے اور اسے بڑے پروہت کے آگے پیش کر دیا، کیونکہ لڑکی نے مذہب کے خلاف جرم کیا تھا اور مذہب کی ٹھیکیداری پروہت کے پاس تھی۔ بڑے پروہت نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر آتکا کی طرف دیکھا۔ اب تمہیں محسوس ہو گیا ہوگا کہ ہمارے مذہب کے خلاف گناہ کر کے تم دنیا کے جس کونے میں بھی جا کر چھپ جاؤ، ہمارے دیوتا تمہیں گرفتار کرانے میں ہماری مدد کریں گے۔ لڑکی نے غصے میں کہا، تمہارے دیوتا جھوٹے ہیں، میرا رب واحد ضرور میری مدد کرے گا۔ سارے لوگ دیوتاؤں کی توہین سن کر کانپ گئے۔ بڑے پروہت نے گرج کر کہا، کل اس لڑکی کی زبان کھینچ لی جائے، تم لوگ مجھے چاہے جو سزا دے دو، مگر تمہارے دیوتا کی ذرا پرواہ نہیں کرتی۔ تمہارے سارے دیوتا اور ان کے پتھر کے بت جھوٹے ہیں، سچا صرف میرا رب واحد ہے۔ وہی آسمان و زمینوں کا مالک ہے، وہی سورج کو طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، اسی کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور زمین کے نیچے سے درخت کے بیج پودا بن کر پھوٹتے ہیں۔ اسی نے بڑے پروہت نے چیخ کر کہا، لے جاؤ اس گستاخ کو اور قید میں ڈال دو۔ سپاہی آتکا کو گھسیٹتے ہوئے محل کے قید خانے میں لے گئے اور اسے کال کوٹری میں لا کر ڈال دیا۔ امبر کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس سے 4 کوٹریاں چھوڑ کر بیچاری آتکا بھی قید ہے۔ وہ آتکا جس کی زندگی بچانے کے لیے اس نے بے پناہ جرت کا کام لیا تھا اور پجاری کو قتل کر کے اب آگ میں زندہ ڈالے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساری رات امبر نے خدائے واحد کی عبادت میں گزار دی۔ اسے صبح ہونے کی کوئی خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ اس کوٹری میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ دوسری طرف آتکا کو بھی علم نہ ہو سکا کہ صبح ہو گئی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس سے 3 کوٹریاں چھوڑ کر اس کا محسن قید کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ امبر کی کال کوٹری کا دروازہ کھلا اور 2 زرپوش سپاہی کلہاڑے کندھے پر رکھے اندر داخل ہوئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ دوسری جانب لڑکی کی کال کوٹری میں بھی سپاہی آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ موہنجو داڑو کے بادشاہ شہزادے کا دربار لگا ہوا تھا۔ سارے درباری قطار باندھے کھڑے تھے۔ بڑا پروہت ہاتھ میں چاندی کا ڈنڈا لیے اس کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بال مڑے ہوئے تھے، کھوپڑی پر ملا ہوا زیتون کا تیل چمک رہا تھا۔ شہزادہ ابھی نہیں آیا تھا، دربار میں سناٹا طاری تھا۔ تخت کے پاس ایک سبز نیلے پروں والا مور اپنے پر پھیلائے رقص کر رہا تھا۔ شہزادے کو موروں سے بہت پیار تھا اور وہ ایک مور ہر وقت دربار میں اپنے پاس رکھتا تھا۔ اتنے میں دربار ڈھول تاشو اور نفریوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ دربان نے بلند آواز میں کہا، شہزادہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ نگاہ روبرو گردن ہم آواز گم، شہزادہ جہو چشم دیوتاؤں کے پاس باندھ تشریف لا رہے ہیں۔ شہزادہ اپنی خالہ ملکہ کے ساتھ زرق برق لباس میں ملبوس، انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات کا تاج سر پر رکھے دربار میں نمودار ہوا۔ سارے درباری جھک گئے۔ شہزادہ تخت پر آ کر اپنی خالہ ملکہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دربار پر ابھی تک سناٹا طاری تھا۔ بڑے پروہت نے آگے بڑھ کر سر جھکایا اور کہا، حضور پر نور کی خدمت میں بڑے پجاری کے قاتل اور دیوتاؤں کی توہین کرنے والی لڑکی کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ شہزادے نے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا کہ اجازت ہے۔ بڑے پروہت نے اپنی چاندی کا ڈنڈا ذرا سا زمین پر مارا، فوراً دروازہ کھلا اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے امبر کو دربار میں لا کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ بڑے پروہت نے دوسری بار چاندی کے ڈنڈے کو زمین سے ٹکرایا۔ دوسرا دروازہ کھلا اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی آتکا اندر داخل ہوئی۔ امبر اس لڑکی کو اور وہ لڑکی امبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس حالت میں وہاں ملیں گے۔ امبر کا خیال تھا کہ وہ اکیلا ہے اور آتکا کا خیال تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ دربار میں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بے کسی اور مجبوری کی حالت میں سر جھکا لیے۔ بڑے پروہت نے شہزادے کے تخت کے پاس جا کر ایک بار پھر سر جھکا کر کہا، دونوں ملزم حاضر ہیں بادشاہ سلامت۔ شہزادے نے کہا، پہلے اس لڑکی کو پیش کیا جائے جس نے ہمارے مقدس دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ زندہ آگ میں نہ جل کر ہمارے مذہب کی خلاف ورزی کی ہے۔ بڑے پروہت نے دربار کی طرف دیکھ کر کہا،
لڑکی کو پیش کیا جائے۔ فوراً دو سپاہی عاتکہ کو لے کر آگے بڑھے اور اسے تخت کے سامنے کھڑا کر کے واپس اپنی جگہ پر چلے گئے۔ شہزادے نے بڑے غور سے عاتکہ کو دیکھا اور اس سے کہا، اے لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ عاتکہ۔ رب واحد پر ایمان لانے کے بعد عنبر نے محسوس کیا کہ لڑکی کی آواز میں ایک رعب اور دبدبہ آ گیا ہے۔ جس طرح دوسرے درباری دربار میں سہمے کھڑے تھے، عاتکہ اس کے برخلاف بڑے بہادری اور جرأت کے ساتھ کھڑی شہزادے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ شہزادے نے کہا، کیا تم بوڑھے تاجر کی بیوی تھی؟ جی ہاں شہزادہ سلامت۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے مردہ خاوند کے ساتھ آگ میں نہ جل کر اس ملک کے مذہب کے خلاف ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی کبھی معافی نہیں مل سکتی؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا شہزادہ سلامت۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس جرم کی سزا موت ہے؟ جانتی ہوں شہزادہ سلامت۔ پھر تمہیں موت سے خوف نہیں تھا جو تم نے ہمارے مقدس دیوتاؤں اور مذہب کی توہین کی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی شہزادہ سلامت۔ میرا ایمان جس رب عظیم پر ہے وہ ایک نیک انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ میں آپ کے جھوٹے دیوتاؤں کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ دربار میں موجود شہزادہ اور اس کی خالہ سمیت سبھی لوگ خوف سے لرز گئے۔ اس کے مطابق وہ لڑکی کفر کر رہی تھی۔ شہزادے نے بڑے پروہت کی طرف دیکھ کر کہا، اس گستاخ لڑکی کو لے جاؤ اور اس کی کھال کھینچ کر اس میں گھاس پھوس بھروا کر شہر کے دروازے میں لٹکا دو۔ جو حکم بادشاہ سلامت، بڑے پروہت نے خوش ہو کر کہا، اور سپاہی لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے دربار سے باہر لے گئے۔ اب عنبر کو دربار میں پیش کرنے کی باری تھی۔ عنبر ہر قسم کی مصیبت اور طوفان کے لیے تیار تھا، مگر وہ اس بے گناہ لڑکی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے لڑکی کو دیکھا، وہ رو رہی تھی اور وحشی سپاہی سے گھسیٹتے ہوئے قید خانے کی طرف لیے جا رہے تھے۔ کیا بے گناہ لڑکی کی کھال کھچوا دی گئی؟ کیا تھائس واپس موہنجو دڑو اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی؟ عنبر نے دربار میں کیا کیا کرامت دکھائی۔ دیوی بلتیس کی پرسرار بہن سے اس کی ملاقات کن حالات میں ہوئی، یہ سب کچھ اس ناول کے چھٹے حصے ہڑپا کا شیشناگ میں سنیے گا۔ پیارے لسنرز، روحوں کا شہر کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔